وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ دجال سے کیسے ملے؟ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور اس سے ملاقات بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا، ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈوبتی جاتی تھیں۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور ہم سب کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر اشکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتے گئے اور کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ مسافروں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرف گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے اور پوچھا، تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم سب میرے ساتھ چلو۔ وہ سب مسافر ایک محل کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مسافروں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مسافروں نے جواب دیا، ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ مسافروں نے کہا، وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔
اس نے کہا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، اور کہا خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر پوچھا اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص نے 3 چیخیں ماریں اور بولا کہ میں دجال ہوں، اور کہا کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعض روایتوں کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کے سائڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد، جسم بہت موٹا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی۔ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی طرف سے اذہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ماہ کے برابر اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے ماننے والوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔